نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم کو نہیں پکڑے گا۔ قسم کیا چیز ہوتی ہے؟ قسم جو ہے وہ دراصل اللہ کا نام لے کر کوئی بات کہنے یا وعدہ کرنے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہ کھاؤ، چاہے وہ شرعاً قابل تعظیمی کیوں نہ ہو۔ دین اسلام نے ہمیں ہر پہلو میں رہنمائی دی ہے۔ قسم کے سلسلے میں پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے، خواہ وہ دینی اعتبار سے قابل تعظیم ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً کعبہ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی حالانکہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ نبی کی قسم کھانے سے منع کیا گیا۔ قرآن کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جس کو قسم کھانا ہو وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، یعنی اس حد تک منع کیا گیا ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے ہاں اس بات سے لا علمی کی وجہ سے لوگ ایسی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، فلاں کی قسم، یہ سب چیزیں جو ہیں ممنوع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نہ ماؤں کی اور نہ شریکوں کی، اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا، کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ بہرحال قسم میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے تو پھر اس کو پورا بھی کرے۔ اب یہ ہے کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غموس، غین میم سین، جس کو جھوٹی قسم بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ غمسہ کا مطلب ہوتا ہے ڈبونا، تو جھوٹی قسم انسان کو ڈبو دینے والی ہے، ختم کر دینے والی، یعنی اس کے ایمان کو ختم کر دینے والی۔ اور جھوٹی قسم کیا ہوتی ہے؟ مثلاً کوئی شخص سودا بیچتے ہوئے کہے یہ پین تو 10 روپے میں بھی میں نے خریدا نہیں تو میں آپ کو 10 کا کیسے دے دوں، یعنی قسم کھا کے ساتھ کہے، تو یہ ایک جھوٹی بات ہوگی، اور جھوٹی بات پر پھر قسم بھی ہوگی اور اللہ کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ دراصل قسم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر کوئی بات کرنا، یعنی قسم کھاتے وقت انسان اپنی زبان سے جو بات نکالتا ہے اس پر خدا کو گواہ بناتا ہے۔ اور سوچئے ذرا جب انسان جھوٹ پہ خدا کو گواہ بناتا ہے تو کتنا بڑا ظلم کرتا ہے۔ تو اسی لیے یمین غموس جو ہے ایسی قسم کھانے والے کو یہ گناہ میں ڈبو دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی معاملے میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے، وہ اللہ کو ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ یعنی جھوٹی قسم کھا کر کسی سے کوئی چیز ہتھیانا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ دوسری قسم ہے قسم کی لغو۔ لغو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بے معنی، جو بغیر کسی ارادے کے قسم کھائی جائے، جیسے عام طور پر زبان پہ لا واللہ، بلا واللہ عربی میں یا اردو میں قسم سے یا بخدا، یہ چیز جو ہے یہ لغو قسموں میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لغو قسموں سے مراد ایسی قسم ہے جو انسان تقیہ کلام کے طور پر کہہ دیتا ہے، جیسے لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم۔ نیز آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابوبکر کبھی قسم نہیں توڑتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے کفارے کی آیت نازل فرمائی۔ اس وقت وہ کہنے لگے کہ میں جب قسم کھا لوں پھر اس کے خلاف کو اچھا سمجھوں تو اللہ کی رخصت منظور کر کے وہ کام کر لیتا ہوں جسے اچھا سمجھتا ہوں۔ تو لغو قسم کیا ہے؟ کہ انسان بے اختیار زبان سے قسم بول جائے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نجی گفتگو میں انسان کا یہ کہنا نہیں اللہ کی قسم لغو قسم ہے، یعنی جلد بازی میں جیسے انسان کہہ دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بھی قسم لغو ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں انسان اس وقت سمجھتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے لیکن بعد میں اس کو یاد آتا نہیں وہ تو بات ایسے تھی نہیں۔ یعنی ایک انسان بہت زور شور سے قسم کھا رہا ہوتا ہے اور اس وقت اس کو خیال ہوتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے لیکن بعد میں خیال آتا ہے کہ نہیں
یہ بات ایسی نہیں، غلط فہمی ہو جاتی، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی. بعض اوقات آپ کسی شخص کو پیچھے سے دیکھتے ہیں اور وہ کسی دوسرے سے بالکل ریزیمبل کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کسی کو کہتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے فلاں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن وہ آپ کو دراصل شبہ ہوا تھا. تو یہ قسم بھی کس میں شامل ہو جائے گی؟ لغو میں. تو ایسی قسموں پہ کیا حکم ہے کہ اللہ تم سے لغو قسم کا مواخذہ نہیں کرے گا، البتہ جو ارادی قسمیں تم نے کھائیں اس پر مواخذہ ہوگا. ارادی قسم کیا ہے؟ اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں. یہ تیسری قسم ہے قسم کی، یعنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے پہ قسم کھانا. جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا یا نہ کروں گا، تو پھر اسے اگر پورا نہ کر سکے تو اس قسم کے توڑنے پر مواخذہ ہے، اس پہ پکڑ ہے. کیونکہ کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو تم نے با ارادہ قسمیں کھائی ہیں ان پر اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ قسم کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بات کرتے وقت اللہ کو گواہ بنانا. اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 غموس، جو ایک طرح سے جھوٹی قسم ہوتی. نمبر 2 لغو، جو بلا ارادہ تکیہ کلام کے طور پر عادتاً منہ سے نکل جائے یا بھول کر کھا بیٹھے، کسی غلط فہمی میں کھا لے. اور نمبر 3 یمین منعقدہ، پکی قسم. اب ان کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری قسموں میں لغو پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی تمہیں پکڑے گا نہیں، سزا نہیں دے گا. ولیکن، لیکن کیا؟ یؤاخذکم، پکڑے گا تم کو، بما عقدتم الایمان، جو مضبوط باندھا تم نے قسموں میں سے. ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے، قسمیں. مراد اس سے کیا ہے؟ تمہاری پکی قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم پورے دل کی نیت اور ارادے سے کھاؤ گے. اب اگر کوئی شخص ایسا کر چکا، پکی قسم کھا کے اب اس سے نکلنا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ فَكَفَّارَتُهُ، تو اس کا کفارہ اطعام، کھانا کھلانا ہے. کتنا؟ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو. کیسا کھانا؟ من اوسط، اوسط درجے کا، درمیانے درجے کا. ما تطعمون، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو. جو دال چاول روز تمہارے گھر میں پکتے ہیں، جس قسم کا خود کھاتے ہو اسی قسم کا کھانا تم مسکینوں کو کھلاؤ گے. اور اگر کھانا نہ کھلا سکو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنانا، او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام آزاد کرنا. فمن لم یجد، تو جو نہ پائے، یعنی جس کے پاس نہ کھانا ہو، نہ کپڑا ہو، نہ غلام ہو، وہ کیا کرے؟ فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھے. اور یہ روزے کس طرح رکھے جائیں گے؟ کنزیکٹیولی، مسلسل، کٹھے. ذالک، یہ کفارۃ ایمانکم، تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھاؤ. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. قسم کھا کے اس کو پھر نبھایا بھی کرو، اس کو یاد بھی رکھا کرو. واحفظوا میں حفاظت میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ان کو یاد رکھنا، ان کو پورا کرنا. کذالک، اسی طرح. یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ. لکم، تمہارے لیے. آیاتہ، اپنی آیات کو. لعلکم، تاکہ تم. تشکرون، تم شکر ادا کرو. اللہ اپنے احکام اس لیے تمہارے سامنے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر کرو. شکر کس بات کا؟ کہ اللہ نے دین میں رخصت رکھی ہے، آسانی رکھی. اب ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے جو قسم کھائے گا، اور اگر قسم اس کے منہ سے نکل گئی تو اس کی شامت ہر صورت میں آئے گی. کوئی توبہ کی شکل نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی رخصت نہیں. ایسا نہیں کہا. اللہ کو پتا ہے کہ ہم انسان بہت کمزور ہیں. بسا اوقات چاہتے ہوئے، بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے ہم یہ سب کچھ پورا نہیں کر سکتے.